جام سے رنگے بدن ہے واللہ، کپڑے یہ نہیں میلے ہیں اس گل کے رضا، فریاد کو آئی ہے سیاہی ہے گناہ، فریاد کو آئی ہے سیاہی گناہ۔ اس درجات روشن ہے تن محبوب الہ، الہ من محبوب، یعنی محبوب الہ من پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کپڑے اور لباس مبارک اس قدر روشن ہے کہ جامہ یعنی لباس سے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا بدن مبارک کی جو رنگ ہے نا، رنگت وہ ظاہر ہو رہی ہے، ایسے روشن ہے۔ اور پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مبارک لباس کو میل کچیل سے کیا کام؟ یہ میل نہیں ہے جس کو آپ لوگ میل کہتے ہیں نا، میل نہیں ہے، بلکہ یہ تو امت گناہ گاروں کی جو سیاہ، یہ گناہ سیاہ ہوتا ہے، کالا ہوتا ہے، تو یہ محبوب کی امت کے گناہ جو ہیں یہ آپ کے مبارک لباس سے لپٹ لپٹ کر شفاعت کی خیرات مانگ رہے ہیں، بھیک مانگ رہے ہیں۔ تو یہ جو سیاہی نظر آ رہی ہے یہ امت کے گناہ ہیں، یہ پیارے آقا اعلی حضرت نے ہمارے یہ اس طرح کی یہ عشق کے بول ہیں۔ واہ سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت نے ایک اور جگہ بھی لکھا ہے پاپا، اس کا بھی اگر مطلب بتا دیں، میل سے کس درجے ستھرا ہے وہ پتلا نور کا، ہے گلے میں آج تک کورا ہی کرتا نور کا۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو سراپا نور ہیں، تو میل تو بالکل آپ کے قریب بھی نہیں پھٹکتا، اور آپ نے جب بھی کرتا مبارک پہنا ہے تو یہ ہمیشہ مطلب اجلا ہی رہا ہے، میلا ہوا ہی کب ہے؟ یہ بھی محبت کے بول ہیں۔ وہ اپنے وہی شمع ہے کہ دھواں نہیں، وہ کمال حسن، وہ کمال حسن حضور ہے۔ کمال مانے پورا ہونا، کمپلیٹ ہونا، یعنی میرے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا حسن یعنی خوبصورتی یہ اتنا کامل، اکمل اور پورا کمپلیٹ ہے کہ وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یعنی خامی ہونا، فالٹ ہونا یہ تو بہت دور کی بات ہے، یہاں تو سوچا بھی نہیں جا سکتا کہ ان میں کوئی خامی بھی ہو سکتی ہے، کوئی فالٹ بھی ہو سکتا ہے۔ جتنی بھی شمعیں ہیں، شمع اس میں دھواں تو ہوتا ہی، اور دھواں عیب ہوتا ہے، آپ شمع کے دھوئیں کو کپڑا ہی قریب لے جاؤ تو کالا دھبا کر دے گی، تو یہ اس کا عیب ہے شمع کا۔ لیکن میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہ شمع ہے کہ جس میں دھواں ہی نہیں، اور پھول کے ارد گرد کانٹے ہوتے ہیں، لیکن میرے آقا وہ پھول ہے کہ جس کے اطراف میں کوئی کانٹا نہیں، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ دوسرا فقہائے کرام نے اس بات کی صراحت کی ہے واضح طور پر کہ مسواک ہی سنت مبارکہ ہے،
اور مسواک کی موجودگی میں، جیسے بعض چیزیں ہیں کہ اگر مسواک نہیں ہے تو جیسے کپڑے سے یا انگلی وغیرہ سے دانت صاف کرنے کا حکم دیا گیا کہ دانت کو اچھی طریقے سے مانج لے، پچھلے زمانے کے اندر تھا جو طریقہ کار، لیکن فرمایا کہ یہ اس وقت جب کہ مسواک موجود نہ ہو تو یہ چیز استعمال کرے، اور اگر یہ موجود ہے تو واضح صراحت موجود ہے، احادیث طیبہ میں بھی فقہاء کرام کے اقوال بھی موجود ہیں کہ اب وہ مسواک کے قائم مقام نہیں، مسواک کو جو قائم مقام حدیث پاک میں جو یہ فرمایا کہ انگلی وغیرہ سے وہ اس کو استعمال کرے، تو اس وقت جب کہ مسواک موجود نہ ہو، تو فقہاء کرام نے اس کے تحت یہ ارشاد فرمایا کہ اگر مسواک موجود ہے تو اب یہ انگلی کے ذریعے دانت مانجنا یا کپڑے کے ذریعے دانت مانجنا یہ مسواک کے قائم مقام نہیں ہوگا۔ ان تمام سوالات اور اس کے جوابات کا یہ جو عشق بھرا، محبت بھرا، ادب بھرا، کیف و مستی بھرا جو مدنی گلدستہ ہے، اس میں جو ایک بہت بات نمایاں طور پر ایک اور جو سامنے آئی، جو میں چاہوں گا کہ آپ کے ذریعے مزید اس کی وضاحت ہو جائے، وہ ہے آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے متعلق جب کوئی کلام کیا جائے، کوئی بات کی جائے، تو لفظوں کا انتخاب کیسا ہونا چاہیے، کہ وہ کون سا کلام ہے، وہ کون سا، جیسے اعلیٰ حضرت نے خود ہی بڑے پیارے انداز سے اس تمنا کا اظہار کیا، طوبہ میں جو سب سے اونچی نازک سیدھی نکلی شاخ، مانگو نعت نبی لکھنے کو روح قدس سے ایسی شاخ۔ تو جب سرکار کی نعت یا تعریف لکھنی ہے تو یہ تمنا جو اعلیٰ حضرت نے کی ہے، اس کی وضاحت اگر آپ ضرورت سمجھیں گے تو اس کو فرما دیں گے، لیکن میں جو سوال یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ اس پرفتن دور میں لوگ بولتے وقت آپس میں تو گفتگو کرتے وقت تو بے باکی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر مبارک، انبیاء کرام کا ذکر مبارک اور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ذکر مبارک یا صحابہ کرام علیہم رضوان کا کوئی پیارا تذکرہ کیا جا رہا ہے، اس وقت اپنی زبان کو کس قدر ادب اور احترام و تعظیم کے سانچے میں ڈھالنا چاہیے، اور یہ کیسے نصیب ہو یہ عادت، اس پر کچھ مدنی پھول دیں، کیونکہ جس کی جو سمجھ میں آتا ہے، جس طرح بول رہا ہوتا ہے، سوشل میڈیا کا دور ہے، لوگ کان لگا لگا کر طرح طرح کی چیزیں سن رہے ہوتے ہیں، اور وہ چیزیں دماغ و ذہن میں بیٹھ جاتی ہیں، پھر زبان کے پر اس طرح کے جملے پہ نکلنا بھی شروع ہو جاتے ہیں، اور یہ نہیں اندازہ ہوتا کہ یہ مطلب کہ کیا میں بول گیا، تو یہ کیسے ہو اور اس کی کیا اہمیت ہے، مہربانی کر کے اگر یہ بھی ارشاد فرما دیں تو مدینہ مدینہ ہو جائے۔ شیخ سعدی کا غلبنی شعر ہے، ہزار بار بشویم دہن بمشک و گلاب، ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبی، یعنی کہ میں اپنی زبان کو چاہے 1000 بار مشک اور گلاب سے دھو لوں اور پھر بھی اے آقا آپ کا نام لوں تو یہ ہے تو بے ادبی، یعنی میری زبان کو 7 کے 1000 سمندر بھی دھو نہیں سکتے، اس قابل ہو نہیں سکتی کہ میں آپ کا نام لوں۔ یہ ایک عشق کی بات ہے، جیسے سرکار اعلیٰ حضرت کا شعر آپ نے سنایا، طوبہ میں جو سب سے اونچی نازک نکلی سیدھی شاخ، مانگوں نعت نبی لکھنے کو روح قدس سے ایسی شاخ۔ تو طوبہ یہ جنت کا سب سے اونچا درخت ہے، تو اس جنت کے سب سے اونچے درخت کی سب سے اونچی شاخ، نازک اور سیدھی، وہ شاخ جو ہے جبریل امین سے اعلیٰ حضرت طلب کر رہے ہیں کہ وہ مجھے دے دیجئے تاکہ میں اس سے نعت نبی لکھوں۔ یہ عشق کا ایک انداز ہے، ایک تخیل ہے، کہنے کہ یہ ایسا مطلب یہ کہ عشق کا معاملہ ایسا ہے کہ اس میں جتنا بھی آگے بڑھتا جائے جب تک شریعت کی حد نہ ٹوٹے، احسن احسن احسن، احسن مانے بہت اچھا بہت اچھا بہت اچھا، یہاں شریعت کی حد ٹوٹی تو اب وہ عشق نہیں ہے، وہ تو شیطنت ہے، تو بات الفت اور محبت کی کر رہے ہیں، تو اس میں شریعت کے دائرے کے اندر رہ کر ہی سب کچھ کرنے گئے،
آگے نہیں ہونا، دائرہ نہیں ٹوٹنا چاہیے، ہوش و حواس کے ہوتے ہوئے۔ تو بہرحال یہ کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے تعلق سے بولنے کے لیے جو آج کل لوگ بولتے ہیں، اصل یہ بولنا جو ہے نا، یہ اچھے الفاظ، اچھے کلمات یہ آپ کو ملیں گے عاشقان رسول علماء کی زبان سے، عاشقان رسول کی زبان سے، اہل سنت عاشقان رسول مانے ان کی زبانوں سے ملیں گے آپ کو، یا ان کی صحبتوں میں جو رہتا ہوگا ان کی زبان سے آپ کو اچھے کلمات سننے کو ملیں گے۔ تو اس کے علاوہ بہرحال چاروں طرف اندھیرا چھایا ہوا ہے، مال ہے راہ مار پھرتے ہیں، اپنے آپ کو بچا کر چلنا ہے۔ تو عاشقان رسول کی صحبت میں رہیں گے، مدنی قافلوں میں سفر کرتے رہیں گے، دعوت اسلامی کے ہفتہ وار سنتوں پر اجتماعات اور مدنی مذاکرہ سنتے رہیں گے، تو انشاءاللہ اس طرح کی معلومات ظاہر ہوتی رہیں گی۔ معلومات ہونی چاہیے، بعض اوقات تو معلومات نہ ہونے کی وجہ سے بھی بندہ کمزور الفاظ بول دیتا ہے، تو اس لیے وہ اچھی صحبت ہوگی عاشقان رسول کی تو انشاءاللہ بہتری آتی رہے گی۔ صلو علی الحبیب